بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے، ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اس آیت کا جو روحانی وظیفہ ہے اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی اس کا طریقہ کار۔ تو یہ آیت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ تو انہوں نے پریشان ہو کر اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میرا بدلہ لے ان سے۔ اس طرح کی انہوں نے دعا کی کہ یعنی کہ بدلہ لینے کا مقصد کہنے کا ان کا یہ تھا کہ یہ جو قوم ہے میری بات نہیں سن رہی، مجھے اگنور کر رہی ہے، مجھے جادوگر کہہ رہی ہے اور میری بات کو یہ نہیں سمجھتے اور یہ بے حیائی کے کاموں میں، ایسے کاموں میں بہت آگے نکل چکے ہیں، تو میرا بدلہ لے ان سے۔ وہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ مغلوب جو ہے یہ بے بس کو بھی کہتے ہیں اور یعنی کہ مجبور کو بھی کہتے ہیں اور شکست زدہ کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص بیمار ہے، وہ اپنے علاج کی کوشش کر کر کے تھک گیا ہے، کچھ سمجھ اس کو نہیں آ رہی، تو وہ سمجھو کہ ہارا ہوا شخص ہے، یعنی بے بس ہے، مجبور ہے، بے بس کہیں گے زیادہ تر یہاں پر، کہ اس کو کوئی ڈاکٹر اس کی بیماری کو سمجھ نہیں رہا، سمجھ رہا ہے تو اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے مغلوب کو ہم یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بیماری کے لیے بھی۔ اور جن بچیوں کا یا بچوں کا شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، نہیں ہو رہا، تو بھی ہم انی مغلوبن جو ہے اس لفظ کو ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنی طرف سے آپ نے بہت کوشش کی رشتوں کی، جو ایسا رشتہ ہے جو اس بچی کے حق میں بھی بہتر ہو، لیکن نہیں آیا۔ کوشش کرنے کے باوجود عمر نکلتی جا رہی ہے بچیوں کی، تو یہاں پر بھی ہم اس وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ مغلوباً جو لفظ ہے اس کو ہم یہاں لگا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ اولاد کے لیے بھی بہت کوششیں کی، کوئی سبب نہیں بنا، دوائیاں بھی کھائیں، سب معاملات کیے تو نہیں ہوا، اپنی پوری کوشش کی اور کوشش کے بعد کیا ہوا، بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ تو یہ جو مغلوب فانتصر کا جو لفظ ہے، انی رب انی مغلوب فانتصر، تو اس کو ہم یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اولاد کے لیے۔ پھر رزق کے لیے بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے رزق کے لیے بہت کوششیں کی، صبح نکلتے ہو کام کے لیے، دہاڑی نہیں لگ رہی، دکان پہ جاتے ہو دکان نہیں چل رہی، کوئی کاروبار ہے وہ نہیں چل رہا، آپ کا رکشہ ہے وہ نہیں چل رہا، کوئی بھی کاروبار ہے، آپ کا ٹھیلا ہے کسی بھی طرح کا نہیں چل رہا، آپ اپنی کوشش کر رہے ہو، لیکن کیا ہے کہ آپ یہاں پر بے بس ہو، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو مدد کی ضرورت ہے یہاں پر۔ تو یہاں ہم نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ مغلوباً جو ہے یہ مغلوب ہو گئے ہو نا آپ، تو آپ نے رب سے مدد طلب کرنی ہے۔ پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی بھی، ہر طریقے سے صلح کی، لیکن وہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو مغلوب کی جگہ۔
تو اس کا تھوڑا سا جو ہے پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ آپ نے اگر رزق کے لیے پڑھنا ہے تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور کئی اولیاء اللہ اور کئی علماء جو ہیں یہ اس کو پڑھنے کے لیے جو اس کا طریقہ بتاتے ہیں وہ رب انی مغلوب فانتصر، یہ والا لفظ ہے سورہ قمر آیت نمبر 10، 27واں سپارہ۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ تو اس آیت کا جو طریقہ ہے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا الگ طریقہ کار ہے، اور رب انی مغلوب فانتصر اس کے اگر ہم اعداد نکالیں تو یہ بنتے ہیں 2162 مرتبہ، اس کے جو لفظ نکالتے ہیں نا اس کی گنتی کے، تو وہ بنتے ہیں 2162۔ تو جو لوگ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا کسی بھی طرح سے رزق بند ہوا ہے، چل نہیں رہا، اور آپ بہت کوشش کر رہے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے نا وظائف ہے جو کوشش کر رہے ہوں، جو اپنی رزق کے لیے صبح نکل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس کا صلہ نہیں مل رہا، یہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ جو سست پنی ہے میں گھر پہ بیٹھا ہوں، چرپائی پہ ہوں، اللہ مجھے یہاں ہی دے گا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کوشش کرو، مدد میں کروں گا۔ تو جو شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو صلہ اس کا ضرور دیتا ہے۔ یہ جو رزق والے ہیں یہ، اور دوسرا مشکل کام، کوئی ایسا کام آگے ہے بہت مشکل کام ہے، آپ کا کہیں کوئی ایسی سفارش بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کو دینے کے پاس، آپ کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ اپنی پوری کوشش کر چکے ہو، وہ لوگ پڑھیں۔ اور جو لوگ بیماری میں ہیں، جو ایسی بیماریاں جو لا علاج بیماریاں ہیں، ان کے لیے آپ اپنی دوائیاں کھا کے، کوشش کر کے، سب کچھ کر کے تھک گئے، ہار گئے، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو وہ لوگ پڑھے عشاء کی نماز کے بعد، یہ پڑھنا انہوں نے 2162 مرتبہ، 2162، 2162، 62 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اور یہ جو وظائف ہوتے ہیں، یہ بعض لوگ کہیں پوچھتے ہیں کہ جی کتنے دن پڑھیں، ہم نے اتنے دن پڑھ لیا تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ کام نہیں ہوا۔ تو بیٹا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ روحانی طریقے سے ہوتی ہیں، اس میں جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو آپ نے اگر ایک ہی دن پڑھ لیا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ تو جب مدد جلدی نہیں آ رہی تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، آپ کے یا تو گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وظائف کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے ان گناہوں کو کم کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی ایسا امتحان آیا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہو اس وظائف کو، تو آپ کا وہ امتحان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے دیر لگ جاتی ہے، ورنہ کوئی بھی وظائف ایسا نہیں ہے جس کی تاثیر نہ ہو۔ تو جو طریقہ بتایا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ آپ کاموں کو نہ رکھیں کہ جی میرا یہ کام ہو، اتنے دن پڑھوں تو میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے دن پڑھوں تو اتنے پیسے آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دماغ میں یہ رکھیں کہ یہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ وظائف مکمل کرو، اس کے بعد اللہ سے باتیں کرو، اے اللہ میرا رزق کا مسئلہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی، تھک ہار کر، اب تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، تو میری مدد فرما، میرے رزق کے دروازوں کو کھول۔ پھر آگے مشکل کام میں پھنسے ہو تو آپ اپنے مشکلات کا بتائیں کہ اے اللہ میری یہ مشکلات ہیں، میں نے یہ کوششیں کی ہیں لیکن نکل نہیں پا رہا، تو میری مدد کر۔ پھر آگے بیماری پہ آ جاؤ تو اس میں بھی آپ اسی طرح دعا کریں، اے اللہ میں نے بہت دوائیاں کھا لیں، اب تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، میرے میں ہمت طاقت نہیں رہی، مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہوں، تو میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اے اللہ تو میری مدد کر۔ اس طرح اس وظائف کو آپ پڑھ کے دعا کریں اللہ سے، یہ باتیں کرنی ہے نا آپ نے اللہ سے، اللہ کو راضی کرنا ہے
جب آپ وظائف شروع کرو پڑھنا، آپ کے دل دماغ میں صرف یہ خیال ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری یہ مشکل حال ہو جائے، میں یہ پڑھ رہا ہوں دولت کے دروازے کھل جائیں، نوٹوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بالکل بھی آپ کی نیت پڑھتے وقت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں صرف اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ پڑھ لو اس کے بعد اللہ سے مانگو، رزق مانگو، پریشانیوں کا حال مانگو، بیماری سے شفا مانگو، وہ دینے والی ذات ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، کچھ دیر بیٹھ جاؤ تنہائی میں۔ اور بعض لوگ اس کے لیے لکھتے ہیں کہ آپ 11 دن پڑھیں، اور یعنی کہ مشکل کوئی کام ہو، رزق کا ہو تو یہ 11 دن پڑھنا ہے، اور کوئی بڑی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ نے 90 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے یہ مسئلے حل نہ ہو جائیں، کوئی آسانیاں آپ کے لیے پیدا نہ ہو جائیں، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم بات، کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے صدقہ لازمی دیں۔ صدقہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، پیسوں کا دیں، گوشت کا دیں، روٹی کا دیں، کھانے کا دیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی صدقہ ہے وہ آپ دیں۔ یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر صدقہ کر دیں وظائف پڑھنے سے پہلے، اور کوئی بھی وظائف پڑھے اس سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت لازمی پڑھا کریں۔ نماز کے بغیر یہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ اب بعض لوگ وہی بات آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا پڑھ لیا، اتنے دن پڑھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بھائی تو نے اتنے دن پڑھا، اتنے دن تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا تو نے اتنے دن نمازیں بھی پڑھی ہیں؟ کوئی نماز تو نہیں قضا کی؟ کہیں سے تو نے حرام تو نہیں کھایا؟ یہ چیزوں کو بھی ساتھ دیکھو نا بیٹا۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کے وظائف کیا اثر کریں گے؟ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہو، بدتمیزیاں کر رہے ہو، ان کی نافرمانی کر رہے ہو ماں باپ کی، تو آپ کا کیا اثر کریں گے وظائف؟ آپ رزق حلال کھاؤ، پاک صاف رہو، اپنی نماز کو نہ چھوڑو، وظائف سے پہلے بھی نماز پڑھو، ختم کرنے کے بعد پڑھو، نماز پڑھو ہی پڑھو، ہر حال میں پڑھو۔ پھر آپ جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پڑھو، پھر کام نہ ہو تو آپ بتاؤ، بالکل ہوگا، لیکن صدقہ لازمی دینا ہے۔ پھر یہ آیت جو ہے، جو شادی کے لیے پریشان ہے، بچیاں بچے ان کی عمریں بڑھ گئی ہیں، کوئی سبب نہیں پیدا ہو رہا، وہ پڑھیں۔ اور جن گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی طریقے سے ان میں یعنی کہ سیٹنگ نہیں ہو رہی، صلح نامہ نہیں ہو رہا، تو جن گھروں میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو پڑھیں۔ لیکن اس کا جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے عصر سے مغرب تک ہے۔ پہلا جو میں نے بتایا رزق، مشکل کام کا اور بیماری کا، یہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ رات بھر کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہو، صبح تک، فجر کی اذان سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لو۔ اور دوسرا ہے اس کا طریقہ کار شادی والا، جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی، جن لوگوں میں، جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ عصر سے مغرب کے بیچ میں اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ لیکن اس کے کیونکہ عصر کے بعد نماز حاجت آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے۔ عام نمازوں کی طرح اس کو پڑھ لو، الحمد شریف 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لو، پھر نماز پڑھ کے یہ حاجت والی وہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، بات نہ کرو کسی سے۔ پھر عصر کی نماز آپ پڑھو، اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ پڑھنی ہے آپ نے 1055 بار، 1055 1055 یعنی 1055 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ یہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے کچھ صدقہ لازمی دینا ہے۔ روزانہ دو تو اچھا ہے، نہ دے سکو تو کم سے کم ایک بار شروع کرتے وقت لازمی صدقہ دو، روز دو تو اور اچھی بات ہے، جلدی آپ کا مسئلہ اللہ پاک آسان کر دے گا۔ پھر تیسرا ہے اولاد کے لیے،
جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی یا ہو کر فوت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے ان کا، تو وہ وظائف بھی پڑھ کر تنگ آ گئے ہیں، تویز داغا لے کے تنگ آ گئے ہیں، دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، کوئی سبب نہیں بن رہا، تو وہ لوگ جو ہیں صبح کی نماز کے جو اٹھتے ہیں نا، سویرے تھوڑا سا اٹھتے ہیں، جیسے ہی صبح کی اذان ہو آپ فوراً سنت پڑھیں، اور اس سنت پڑھنے کے اور فرض کے درمیان میں یہ 786 بار 786 بار رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت کو پڑھنا ہے آپ نے 786 بار۔ اس اولاد والوں کے لیے ہے، ٹائمنگ تھوڑی سی الگ الگ ہے، تعداد تھوڑی سی الگ الگ ہے، اور یہ پڑھتے رہیں آگے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اتنے دن پڑھیں، آپ پڑھیں اس کو، اولاد والے کم سے کم 3 مہینے پڑھیں، زیادہ پڑھیں اور اچھا ہے۔ جب تک میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مسئلے نہیں حل ہوتے تب تک اس کو پڑھتے رہا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ اور ایک بار پھر آپ سمجھ لیں، رزق کے لیے اور ہر مشکل کام کے لیے، بیماریوں کے لیے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی بھی مشکل کام ہے، کسی بھی طرح کا رزق بند ہوا ہے، تو وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر پڑھنا ہے، صبح کی اذان سے پہلے اس کو ختم کر لیں، رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ 2162 بار ہے، 2162 بار پڑھنا ہے۔ رزق اور مشکل کام والے 11 دن کم سے کم پڑھیں، جب ان کا یہ 11 دنوں بھی ملا ہو تو اس کو بڑھا دیں، آپ آگے کر دیں دن، 21 دن کر دیں، اس کی آگے سے تعداد کو 21، اگر زیادہ آگے 40 دن گزر جائیں تو اس تعداد کو آپ آدھا کر دیں، 2162 کو آدھا کر دیں، پھر اس کو آگے پڑھتے رہیں۔ اور یہ 90 دن کا جو ہے یہ بیماری والوں کا ہے، رزق اور مشکل کام والے 11 دن تک، اور اس کو 40 دن جب اگر گزر جائیں پھر بھی مشکل حال نہیں ہو رہی، آپ کی رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، تو آپ 2162 کو آدھی کر دیں تعداد، اور آگے اس کو جاری رکھیں۔ اور بیماری والے جو ہیں یہ 90 دن تک اس کو پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں، جو بیمار شخص ہے اس پہ اوپر بھی دم کر دیں، اور یہ بھی عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور یہ ٹائموں کا تھوڑا خیال رکھیں، جو بھی اگر بیمار شخص خود نہیں پڑھ سکتا، کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہے، اس کو بھی نمازی ہونا چاہیے، کوئی نماز نہ چھوٹے اس کی، اور وہ جب بھی پڑھے وضو میں پڑھے، اور کوئی ایک جگہ فکس کر کے پڑھ لے، اور پڑھنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے ان کا، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ روز دو تو اچھا ہے، نہیں تو ایک بار لازمی صدقہ اس کا دیں۔ دوسرا آ گیا شادی کا، لڑائی جھگڑے جو گھر میں ہوتے ہیں، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچوں کی نہیں ہو رہی، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا دوستوں یاروں میں یا خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، وہ لوگ اس کو پڑھیں گے 1055 بار، یعنی 1055، اور جب تک یہ کام نہ ہو اس کو پڑھتے ہی رہیں، لڑائی جھگڑے جب تک نہ ختم ہو یہ آپ ان کو پڑھتے رہیں، تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان کی شادی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑے والے جو ہیں وہ 21 دن تک پڑھ لیں، اس کے بعد اس کو تھوڑا کم کر لیں، اس کی تعداد آدھی کر لیں، اور جو شادی کے لیے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آگے اس کو جاری رکھیں، 90 دن تک اس کو پڑھتے رہیں اسی تعداد میں۔ پھر اولاد والے جو ہیں وہ انہوں نے صرف روزانہ پڑھنا ہے، صبح کی جو نماز ہوتی ہے نا، پہلے سنت پڑھے جاتے ہیں، بس آپ نے جیسی اذان ہو آپ سنت ادا کریں، پھر اس کے بعد درود پاک اول آخر لازمی سب نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو 786 بار رب انی مغلوب فانتصر پڑھنی ہے فرض نماز سے پہلے۔ اس کو دعا کو کمپلیٹ کر کے پانی پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں، اور اس کے بعد اپنی فرض نماز ادا کر لیں، اور یہ عمل 3 ماہ تک تو لازمی جاری رکھیں، اس کے بعد بھی اگر پڑھنا چاہیں تو بہت ہی زبردست ہے، دونوں میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ جو باقی جو معاملات والے ہیں وہ بھی گھر کے سب افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی تعداد اپنا پڑھیں، جتنا گھر کے 10 افراد ہیں 10 پڑھیں، اللہ پاک 10 کا رزق کھول دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے اس کو آپ پڑھیں۔
اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ میسیج سے پوچھ سکتے ہو۔ کوئی بیمار ہو اس کے لیے آپ دم کروا سکتے ہو پانی پہ، یا کسی بھی طرح کا درد ہو اس کا دم کروا دیں۔ کوئی پیسہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں۔ کوئی بھی دم کروائے، کوئی تعویذ منگائے تو سب کچھ فری ہے، کسی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بس میرے لیے یہی دعا آپ لوگ بھی کریں کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔